ایک بے روزگار اور لالچی گول گپے کی کہانی۔ گول گپے والے کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوتا ہے، بہت کام اس کا چل رہا ہوتا ہے، گراہکوں کی لائن لگی ہوتی ہے، تو بہت کام ہوتا ہے اس کا ماشاءاللہ۔ تو وہ بے روزگار گول گپے والے کے پاس چلا جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے کام پہ رکھ لو۔ گول گپے والا کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کل کام پہ آ جانا۔ تو اس کے پاس گراہک چل کے آتا ہے، کہتا ہے یار آپ کے گول گپے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، آپ مجھے اور ٹیسٹ کرواؤ۔ پھر رات ہو جاتی ہے، گول گپے والا چلا جاتا ہے۔ پھر اگلے دن وہ کام والا ریڈی پہ ٹھیلے پہ آ جاتا ہے کام کے لیے، تو مالک سے سلام دعا کرتا ہے۔ مالک پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ صفائی وغیرہ کرو، صفائی وغیرہ کر کے آ کے آپ دکان پہ کھڑے ہو۔ وہ صفائی وغیرہ کرتا ہے، صفائی وغیرہ کر کے تو وہ ٹھیلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں کسٹمر اس کے پاس بہت رش لگا ہوتا ہے، تو وہ گول گپے والا اس کو کہتا ہے کہ یہ پیچھے کسٹمر بیٹھے ہیں، اس کو آپ گول گپے کھلاؤ۔ تو وہ بہت نہایت شریف انسان ہوتا ہے، اس نے جھاڑو لگا کے پہلے ہاتھ دھو کے برتن دھو کے، تو بیچارہ ایسی محنت کرتا رہتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ میرا مالک جو ہے، یہ گول گپے والا، یہ بہت لالچی ہے۔ پھر شام ہو جاتی ہے، وہ مزدور بیچارہ اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ مزدور پھر اگلے دن کام پہ آتا ہے، اپنے مالک کو کہتا ہے مالک صاحب مہینہ پورا ہو گیا ہے، آپ مجھے میری تنخواہ دے دو۔ مالک اس مزدور کو ٹھیلے پہ کھڑا کر کے چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو وہ بیچارہ صفائی وغیرہ کر کے دوبارہ وہ ٹھیلے پہ کھڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ مالک جو آتا ہے وہ چپکے سے اس کی جیب میں پیسے ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگا سکوں اور تنخواہ نہ دوں اسے۔ تو یہ وہی لالچی گول گپے والا یہ وہی سین کرتا ہے اس سے۔ تو یہ اسے اب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ گلک میں سے آپ نے پیسے چوری کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے نہیں مالک صاحب، آپ میرے مالک ہو، میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، تو چوری میں کیوں کروں گا؟ تو یہ مالک یہ ایسے ہی اصرار کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، تم نے میرے گلک سے پیسے چرائے ہیں۔ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی جیب میں پیسے ڈالے ہیں، وہ شور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو اس کے کسٹمر ہوتے ہیں اس کو بھی بتانا شروع کر دیتا ہے اس نے میرے گلک سے پیسے چوری کیے ہیں۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر ایسا کرتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا جیبوں کی تلاشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی جیب میں 500 روپے ڈالے ہیں، وہ اس نے نمبر نوٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کسٹمروں کو پھر وہ نکال کے دکھاتا ہے، دیکھو یہ وہی نوٹ ہے، اس کا نمبر بھی آپ چیک کر لو۔ تو وہ کسٹمر بھی وہ کہتے ہیں ہاں یار آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ چور ہے، تو آپ اسے کام سے نکال دو، بھگا دو آپ اس کو کام سے۔ تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ اس بیچارے کو کام سے بھگا دیتا ہے۔ تو وہ بیچارہ روتے روتے سیدھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا بیٹھتا ہے کہ یا اللہ، میں تو بہت نیک انسان ہوں، میں نے کبھی چوری نہیں کی ہے۔ تو اگلے دن پھر وہ ٹھیلے پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھاتا ہے، کہتے ہیں ہمیں گول گپے کھلاؤ۔ تو وہ سچ اگلنے لگ جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو گند کھلاتا ہوں، گندے گلے سڑے آلو کھلاتا ہوں۔ تو وہ جو میرے پاس ملازم تھا اس کی جیب میں بھی میں نے 500 روپے رکھے تھے کہ مجھے اس کو تنخواہ نہ دینی پڑے، تو میں نے اس کو چور کے بہانے سے بھگا دیا اس کو۔ اور وہ وہاں سے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے، اور وہ گول گپے کھانے والے بھی اس کو بھائی صاحب کو آواز دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ آپ نے چوری نہیں کی تھی، اس بھائی نے آپ کی جیب میں پیسے ڈالے تھے اور اس نے آپ کے اوپر الزام لگایا تھا۔ تو وہ بہت غصے ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں بہت نہایت شریف انسان تھا، اس نے میرے اوپر الزام لگایا، شہر میں مجھے بدنام کر دیا۔ اسے بہت غصہ آ جاتا ہے، اور وہ سارے بھائی